ہے وہ پلٹ جاتا ہے. تو آج ہماری دعاؤں میں وہ اثر کیوں نہیں ہے مجاز صاحب؟ آج ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہ ہماری کیوں نہیں سن رہے؟ یہ جملہ تو ٹھیک ہے، اصل میں یہ کہنا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا یہ تو گناہ والی بات ہے، گناہ عظیم ہوگا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں 186 نمبر آیت میں کہ اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہاری سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے تو معاذ اللہ پہ جھوٹ کا الزام ہوگا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سن کیوں نہیں رہا. آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی ان سے یہ کہو کہ میں ان کی سنتا ہوں، یہ میری مانے. مطلب اللہ رب العزت نے شرط لگا دی میری مانے اور مجھ پر ایمان رکھے. مطلب خالی زبانی نہیں بلکہ قلبی ایمان رکھے. اب ہم اللہ کی تو مانتے نہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی 85 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جو کچھ احکام مانے اور کچھ نہ مانے ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے چہرے مورے بنا لیے. پہلی رکعت میں پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، اذان ہوتے ہی تکبیر اللہ فوت نہ ہو جائے بھاگے پھریں گے، خوب حج اور عمرے کر رہے ہیں اور نمبر 2 مال بھی بیچ رہے ہیں، سودی لین دین بھی جاری ہے، جھوٹ دھوکہ جاری ہے، رشوتوں کو حلال کر لیا گیا. بزنس کے معاملے میں یہ کہا یہ سنا جاتا ہے بنا جھوٹ کے کام نہیں چلتا. آپ یہ دیکھیں اس دور میں کہ اگر 5 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی کوئی افسوس نہیں ہوتا. بھائی جیسے آپ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ بھی تو یہ کہتا ہے میری مانو. اس نے مشروط کہا کہ میں تمہاری سنوں گا، ایسا تھوڑی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا ذہن تو کہیں اور ہے اور آپ اللہ کے آگے زبان چلا رہے ہیں تو کسی بھی قیمت پہ حضور نے فرمایا غافل دلوں کی پکار اللہ نہیں سنتا. آپ کی زبان اور آپ کا دل ایک جگہ ہونا چاہیے اور تڑپ اندر ہونی چاہیے. جو آپ نے شروع میں بات کی ہوا یہ تھا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا اور بہت زیادہ جب دقت ہوئی لوگوں کو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی لوگوں کو سب اکٹھے ہو کے اور میدان میں اور پھر اللہ سے دعائیں کریں گے. اس میدان میں پہنچنے کے بعد خوب دعا، نبی کی دعا، وقت کے نبی اور ساتھ میں بہت سارے اور بھی بزرگ لوگ. تو بہت دیر تک جب بارش ہوئی کئی گھنٹے ہو گئے تو انہوں نے کلیم اللہ سے کلام کیا کہ اللہ کیا وجہ ہے، ایسے تو کبھی نہیں ہوا کہ تم میری دعا ٹال دے. تو آواز آئی، اللہ نے ان سے یہ بات کہی کہ ان سارے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو بے انتہا گناہگار ہے، 40 سال سے اس نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں، کبھی توبہ نہیں کی، اور جب تک یہ ان کے بیچ میں ہے کسی بھی قیمت پہ بارش نہیں بھیجوں گا. انہوں نے یہ اعلان جو کا توں اللہ کا مجمع میں کر دیا. تو ان میں ایک آدمی واقعی ایسا تھا. پہلے تو اس نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی اور ہو اس میں جو نکل کے چلا جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں تو اسے یہ لگا کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اور مجھے نکل جانا چاہیے. اگلے پل اسے یہ دھیان آیا کہ میں اگر نکل گیا تو پورے مجمع میں میری بے عزتی ہو جائے گی کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وہ تڑپ جو تھی نا اس ٹائم کہ اللہ بس آج تو مجھے بے عزتی سے بچا لے اور میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اس نے وہی کھڑے کھڑے توبہ کی، چند سیکنڈ میں بارش برس گئی. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ ایک بھی بندہ نکل کے نہیں گیا اور تو نے بارش برسا دی. کہ موسیٰ جس انسان کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کے طفیل میں بارش ہو گئی. کیا بات ہے مجاز تو صاحب. موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ اللہ اس کا نام، کہ جب وہ گناہگار تھا جب تجھے نام نہیں بتایا تو اب کیسے بتا دوں مجمع کے بیچ میں اسے بے عزت کرنے کے لیے. بس اس کی طفیل میں بارش ہو گئی، یہ کافی ہے. بالکل مجاز صاحب، اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پیش آتا ہے. مدینے میں قحط پڑتا ہے، بہت شدید قحط پڑتا ہے، کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو شرفائے جو قوم تھے صحابہ اکرام وہ سب نکلے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ ہم نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. تو ایک موچی بھی تھا، وہ موچی بھی گیا. مانگنے کا انداز اپنا اپنا الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں اور کچھ لوگ ٹوٹی پھوٹی دعا کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. تو مانگنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے. اس موچی نے بھی جو ہے وضو کیا، خوب اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے کمزور ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور کہا کہ ربا
یہ میرے قوم کے شرفاء ہیں، یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جو تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، قحط میں مبتلا ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے وسیلے کے توفیل جو ہے دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ تو بارش برسا دے. اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں، بارش شروع ہو گئی، بارش پہلے آ جاتی ہے. یہی ہے اللہ کا سننا ہے. بالکل، یہ تو اس واقعے کے ساتھ ملتا جلتا ایک مشابہ واقعہ تھا. ایک آپ نے کہا اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی پکار نہیں سنتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا اور خوب الحاح کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ، یعنی دعا تو مانگ رہا تھا، تڑپ مفقود تھی، دعا کر رہا تھا وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا انداز دیکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ تو بہت گریہ وزاری کے ساتھ اور الحاح کے ساتھ اڑ کر تجھ سے مانگ رہا ہے، دے دے اسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ مانگ تو مجھ سے رہا ہے، دل غیر میں اٹکا ہوا ہے. ہاں، یہ ہے اصل بات جو آپ نے کہی ہے. اصل میں اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ جو ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی. کئی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو نصیب سے زیادہ چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے چاہتے ہیں. مطلب مقدر اللہ نے لکھ دیا اور کس ٹائم کس کو کیا ملنا ہے پتا ہے. ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا مانگنے کا حکم فرمایا ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ میری رزق میں اضافہ فرما، اللہ میری عمر میں اضافہ فرما. حضور رک گئے سن کے، 3 دفعہ یہ کہا اپنے مزاج کے خلاف، اے بدبخت اے بدبخت اے بدبخت، تو اللہ سے وہ چیزیں مانگ رہا ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دی. اللہ سے مغفرت مانگ. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے مانگنا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے گئے ہیں؟ ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی ہے اور ڈھنگ بھی چاہیے مانگنے کا. اصل بات یہ ہے کہ دل کی طلب جو آپ نے شروع میں کہی ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے. قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ کچھ احکام مانے کچھ نہ مانے، وہ آج امت مسلمہ پہ فٹ بیٹھتی ہے آیت. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی چیزیں تو لے لیتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج اور عمرے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت حرام مال سے قبول نہیں ہوتی. کیسے حج کیسے عمرے، تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی حرام مال کی. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو اللہ کو تیری نمازوں سے کیا لینا. جب عبادت قبول نہیں ہو رہی حرام لقمہ اور حرام قمیض کی وجہ سے، تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی. دعا تو مغز ہے عبادت کا، حدیث پاک ہے. تو ہمیں دعاؤں سے پہلے اس کی شرطیں پوری کرنی پڑیں گی. اب ہم معاملہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے، جو آپ نے سورہ بقرہ اس کا جو واقعہ سنایا ہے جنگ بدر کا، حضور نے کیا کیا کہ تمام صحابہ ٹوٹے پوٹے ڈنڈے، چند اونٹ، ٹوٹی ہوئی تلواریں لے جا کے بدر میں پھر تڑپے اللہ کے آگے، پھر دعائیں کی. گھر بھی تو کر سکتے تھے. کیا سمجھایا اللہ نے کہ ایک کے ساتھ دعا ہے. اگر بنا ایک کے آپ دعا کریں گے تو کسی قیمت پہ اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ دنیا اسباب سے چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے کن فیکن میں، مگر یہ دنیا اس نے اسباب سے چلائی بھی ہے. تو ہمیں پہلے ایک کرنا ہے. ہم اگر امرتسر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں امرتسر کی ہی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ کے امرتسر نہیں جا سکتے. ہم اگر اپنے کھیت کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور دعائیں کرتے رہیں، نہ تو ہم نے بیج ڈالا، نہ ہم نے کھاد ڈالی، نہ ہم نے پانی دیا، اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہماری فصل اچھی کر دے، کیسے ہو جائے گا. آپ پہلے ایک کریں اپنا، اس کے بعد پھر دعا کریں. ایک کے ساتھ ہے. پرندوں کی جو مثال قرآن میں دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اب بھرے پیٹ آتے ہیں. مطلب ایک کرتے ہیں. یہ نہیں کہا نہ اللہ تو گھونسلوں میں بھی دے سکتا تھا انہیں. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیچ کر کے گئے ہیں. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کہی کہ جیسے بھی تمہارے پاس ہتھیار ہوں انہیں تیار رکھا کرو. اب ہم کیا کرتے ہیں، ممبروں سے دعائیں کریں گے، بڑی بڑی لمبی دعائیں کہ اللہ دشمنوں کو انہیں نیست نابود کر دے. تیاری کچھ بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے آپ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے دعائیں کرتے نا، کیا ہوگا. پہلے تو آپ نے دشمنی تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر رکھی، ان سے تمام معاملات آپ کے جڑے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. کیسے سن لیں. بالکل مجاز صاحب، قول اور فعل میں جو تضاد، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے عمل تو کرو، اس کے بعد یعنی اپنی جانثاری کا ثبوت دینا ہے، پہلے ثبوت دو اور اس کے بعد مجھ سے مدد طلب کرو. یہ کہنے اور کرنے کا فرق ہے. تو آج قول اور فعل میں تضاد ہے. عمل تو ہے ہی نہیں، باتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں. جی پھر کیسے اللہ سنے گا، کیسے اس کی مدد آئے. اصل تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی شرائط پوری کرنی ہے. ہمیں ہمارے جو عمل ہے نا وہی ہمیں غافل کرتے ہیں چیزوں سے. عمل کو خالص کیسے بنائے مجاز صاحب، عمل خالص کیسے ہو. اس کے لیے اخلاص. آپ یہ دیکھیں کہ آپ
آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی جاننے والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب ہمارے ساتھ مخلص ہوں، اور آپ اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ صرف نفع کا رکھنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بات کہی کہ میں یہ دیکھوں گا تم نے کیا آگے رکھا، کیا پیچھے چھوڑا. کہیں کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ ہائے توبہ مچانے لگتے ہیں. جب اللہ دیتا رہتا ہے تو آپ خوش رہتے ہیں. جہاں کوئی آزمائش آئے آپ نے ہائے توبہ مچا لی. آپ یہ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بار یہ بات کہی ہے کہ یہ مجھے پکارتے ہیں، جب میں ان کی نعمتیں دے دیتا ہوں تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں. اب کسی کے بچے نہیں ہیں 12 سال سے، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فیصلہ کر لیا بچے کا، بچہ ہوتے ہی فلاں آستانہ، فلاں پیر صاحب، فلاں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا، تو پھر کوئی پوپ، کوئی پیر، کوئی پنڈت بیچ میں آتا ہے؟ ڈائریکٹ آپ اللہ سے پکاریں. آپ کو جو اللہ دے اس کی شکر گزاری کریں. قرآن میں اللہ نے کہا جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا میں ان میں اضافہ کروں گا. بالکل لازمی بات ہے کہ آپ کی پکار اللہ تک پہنچتی ہے. جتنا آپ کا مانگنا قوی ہوگا اتنا آپ کا ملنا لازمی ہوگا. مجھا صاحب، اللہ کی ایک بہت بڑی اللہ کی صفت ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس کی یہ بے نیازی بندوں کے لیے کیا ایک پیغام ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے. انہوں نے کسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ 2 سال سے بند کر رکھا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ موت کی آہٹ اب بہت قریب آ گئی ہے. بہت زیادہ ان کی حالت جب خراب ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی آتے ہیں اور 2 اشرفیوں کی درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے بعد آپ کے بچوں کے کام آئے گا. وہ کہتے ہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے، بتا دیا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مستغنی بنا دیتے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے رزق کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے. تو یہ جو مخلوق سے بے نیازی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، کیا یہ ہماری اللہ سے ہمارے رابطے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ یہی تو اخلاص ہے. خالص کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے 1 کلو دودھ میں 1 بوند پانی بھی ملا دیا تو وہ خالص نہیں رہا. اخلاص ہی تو اصل ایمان کی جڑ ہے کہ آپ خالص ہو کے اللہ کو پکاریں. بیچ میں کسی قسم کا کوئی دلال، کسی قسم کا کوئی شرک، کسی قسم کی کوئی بدعت نہ ہو. آپ کا تعلق جب اللہ سے ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے 55 نمبر آیت میں کہا کہ تم مجھے چپ کے گڑ گڑا کے پکارو، خاموشی کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کتاب میں ایک بزرگ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ کو تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں وہ اللہ کو زور زور سے پکارتے ہیں، اور جو اللہ کو قریب سے جانتے ہیں وہ اس سے کانا پھوسی کرتے ہیں، جیسے نماز میں کانا پھوسی ہوتی ہے. اور جو اللہ کو بہت قریب سے جانتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ ہیبت میں رہتے ہیں. ان کی تو زبان ہی نہیں چلتی، ان کا تو دل چلتا ہے بس. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اسی میں سورہ اعراف کی 205 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کی کہ مجھے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح شام پکارو، غافل نہ ہونا. آگے یہ بات بھی کہی. تو غفلت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم زبان سے تو دعائیں کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں 5 نمازوں کے بعد لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اگر آپ چھپا ہوا کیمرہ لگا کے ان کے ایکٹ کو دیکھ لیں تو کسی کی آنکھیں کہیں ہوں گی، کسی کے ہاتھ کہیں ہوں گے، ذہن کہیں ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ غافل دلوں کی پکار اللہ نہیں سنتا. کیسے ہو جائے گا کہ آپ کی زبان چل رہی ہے اور دل آپ کا کہیں ہو؟ اگر آپ زبان سے دعا کر بھی رہے ہیں تو آپ کا دل اور زبان ایک جگہ ہونی چاہیے. یہ مومن کی شان ہے. مومن کی شان میں یہ بھی ہے کہ اس کا پورا وجود یہی ہونا چاہیے، ایک جگہ. اگر میں یہاں بات کر رہا ہوں اور میرا ذہن کہیں اور ہے تو اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے پورا وجود، آپ کی زبان، آپ کا ذہن، آپ کا دل، تینوں چیزیں ایک جگہ ہوں. یہ مومن کی شان ہے. بالکل مولانا صاحب، ایک واقعہ ہے جس کی اس بات کی مثال دے سکتا ہے. ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ. ان کے شوہر نے انہیں وہ جو زہار کی طلاق ہوتی تھی وہ دے دی کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح تم حرام ہو. اب وہ صحابیہ، وہ خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں روتی دھوتی اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میری جوانی ڈھل گئی، میرا بڑھاپا آنے کو ہے اور میرے پاس نہ مال ہے نہ اسباب ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس زمانے تک یہ روایت تھی، اسے طلاق زہار کہتے تھے. طلاق واقع ہو گئی. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے معاملے میں نظر ثانی فرمائیے، میں بہت بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، بے آسرا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، آپ میرے معاملے میں نظر ثانی فرمائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خولہ، طلاق ہو گئی.
اب وہ رونے لگیں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگیں. اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کسی کیفیت طاری ہوئی. جب ان خاتون نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتاریے. اپنے نبی آیت کی نازل ہو گئی تھی کہ اللہ ان کے کلمات دیکھیے مجاز صاحب، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں کلمات اتاریے، فیصلہ اتاریے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوتے ہیں، وہی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے خولہ وہی آ گئی، وہی آ گئی. اب وہ اور رونے لگتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف فیصلہ آ جائے. تو جب وہی نازل ہو جاتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خولہ طلاق واقع نہیں ہوئی. تو وہ آیات نازل ہوئی جو سورہ مجادلہ کی اولین آیات ہے، اس سے 28واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الیہ، یا کچھ اس طرح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو تیرے اپنے شوہر کے خلاف تیری فریاد لے کر آئی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک عورت کی فریاد پر، اس کی تڑپ پر فرشتہ نازل کر دیتا ہے، جبریل امین نازل کر دیتا ہے، وہی نازل کر دیتا ہے، فیصلہ نازل کر دیتا ہے، تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر اسی انداز سے اللہ کو پکارے تو کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ اللہ کو تو بہت پسند ہے دعا. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ پاک جو ہے اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے. دعا کو عین عبادت بتایا. اب مسئلہ یہ ہے جو آج کا موضوع ہے کہ کیوں نہیں اللہ پاک ہماری سن رہے. اصل بات یہ ہے کہ دعا عبادت ہے. اب ہم اگر مان لو کسی مزار پہ جا کے، کسی بت کے آگے، کسی اور بزرگ کے آگے دعا کریں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ سے. اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز ملی فلاں بزرگ کی وجہ سے مل گئی، فلاں پیر کی وجہ سے مل گئی. اب چکر یہ ہے اللہ تو کہتا ہے کہ پیور اخلاص چاہیے مجھے، خالص کر کے مجھ سے دعائیں کرو. اب اگر ہم بیچ میں ملاوٹ کریں گے تو خالص کہاں رہ گئی دعائیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی دعاؤں کو، اپنی پکار کو صرف اللہ کے آگے رکھنا ہے. اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں ہم خود لگائیں یا اللہ ہم سے لے لے، چھین لے، دیا تو اسی کا تھا، پھر کاہے کی ہے توبہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی شرطیں پوری نہیں کرتے، اسے لسٹ پکاتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے. اور اگر اللہ کچھ لے لے، اگر آپ کو اللہ کا دیا ہوا ہے اندر سے آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دعا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے متعارف کراتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی میرا بڑا ہے جو مجھے دے بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے. بالکل. سر 2 کالرز ہیں، سالار بھائی اور رونما، ان سے باتیں کر لیتے ہیں. جی